محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ تاریخ بھی آنے والی ہے جس دن ہمارے اسلاف نے اس دین کی بقا کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنے خاندان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ اور یہ جو لہلہاتا ہوا چمن اور اسلام اور یہ مدارسیں، مسجدیں، علماء، حفاظ دکھائی دے رہے ہیں، یہ انہی کی برکتوں کا سبب ہے کہ آج ہم اسلام جیسی پیاری عظمت سے مالا مال ہیں۔ کیا ہم نے اسلاف کی اس امانت کا حق اسی انداز میں ادا کیا جس انداز میں ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا؟ اس ماہ کا نام محرم الحرام ہے، یعنی عظمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ تو کیا ہم نے اس ماہ کو عظمت والا مہینہ بنا کے رکھا ہے؟ کیا ہم جو اعمال کر رہے ہیں، آج آپ رات میں سڑکوں پر نکل جائیں، لوگوں کا کیا حال ہے آپ دیکھیں گے تو تصور بھی نہیں کریں گے۔ کیا یہ اسلامی قوانین کے ماننے والے لوگ ہیں یا پھر شیطانی قوانین پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں؟ اسلام بالکل یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ کسی دوسرے فرد کو تکلیف پہنچائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس انداز میں حضرت امام حسین کی یاد کو بلند کر رہے ہیں کہ اسلام کے جو ذاتی اور بنیادی اصول ہیں اس کو تحت نحس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام کا بنیادی اصول دین کو آسان بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دین بہت آسان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دین بہت آسان ہے۔ ہم نے دین کو کتنا مشکل بنا دیا۔ آج ہمارے اعمال کے سبب جو سنیت کا پیمانہ کمتر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کا سبب، اس کا زوال یہی ہے کہ ہم نے اپنے اعمال کو اتنا خراب کر دیا ہے، اتنی ساری خرافاتیں ہمارے اندر شامل کر دی گئی ہیں کہ آج سامنے والا دیکھ کر ہم سے بدظن ہو رہا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر بنائیں اور جو یہ خرافات ہم نے دین میں شامل کر رکھی ہیں اس خرافات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی فیاض احمد بھائی صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ محرم الحرام کس انداز میں آپ کو منانا چاہیے اور کس انداز میں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ کیا سڑکوں پر نکل کر ماؤں بہنوں کو ننگا کر کے نچانا اور تعزیہ کے نام پر، امام حسین کے نام پر اپنی ماؤں بہنوں کو لوگوں کے سامنے یوں سر عام پیش کر دینا، کیا یہی اسلام ہے؟ کیا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور دیگر شہداء نے ہمیں یہی تعلیم دی تھی؟ اس کے بعد ہمارے آقا کے جانثاروں نے کیا ہمیں یہی تعلیم دی تھی؟ حضرت عمر نے اس خوف سے عورتوں کا مسجد میں جانا منع فرما دیا۔ کہیں لوگوں کی جو نگاہیں ہیں عورتوں پر اس طرح سے اٹھ رہی تھی کہ اس خوف سے کہیں کچھ بدامنی نہ پھیل جائے۔ آج دیکھیں حضرت عمر نے جب عورتوں کا مسجد میں جانے کا فرمان، نہ جانے کا فرمان ظاہر کر دیا تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں کہ ہم نے تعزیہ کے نام پر اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو سڑکوں پر گھماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عقیدت کے نام پر ہم نے ایک علم بنا دیا، اس علم کو ہم نے جانے کیا سمجھ لیا کہ ہم اس کے عقیدت میں کیا کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام ان تمام خرافات سے پاک ہے۔ اسلام آپ کو بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ دین کو اس طرح برباد کریں، اس کے اصول کو، اس کے ضوابط کو فراموش کریں۔
انشاءاللہ ایک مفصل بیان آپ سماعت فرمائیں گے۔ کچھ دیر میں قرآن اور اس کا علاج جو گزشتہ کئی نشست سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کے ذریعے انسان اپنی بیماریوں کا علاج کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو بنا دوا کے بھی اپنے جسم سے ان تمام بیماریوں کو دور کر سکتا ہے جس مرض میں وہ مبتلا ہے۔ یہ پارٹ نمبر 3 ہے۔ گزشتہ 2 نشستوں میں ہم نے بہت ساری آیتیں کریمہ سماعت فرمائی کہ کن آیتوں سے کن چیزوں کا علاج ہوتا ہے۔ آج میں کچھ اور باتیں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا۔ اگر انسان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اسے چاہیے کہ باوضو یہ دعا پڑھتا رہے، انشاءاللہ وہ چیز جلد مل جائے گی۔ وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ آیت کریمہ آپ باوضو ہو کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی کھوئی ہوئی چیز آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گی۔ علماء کرام نے بھی ایک طریقہ بتایا کہ اگر کوئی چیز کھو جائے، آپ کہیں رکھ کے بھول جائے، آپ کو نہ مل رہی ہو، آپ بڑا پریشان ہو، تو آپ کو چاہیے 2 رکعت نفل نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں، تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ چیز یاد آ جائے گی کہ آپ نے وہ چیز کہاں رکھی ہے۔ کیونکہ جب لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو علماء نے بتایا کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کو نماز سے فارغ کر کے اس کے ذہن میں وہ تمام باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے جس سے وہ نماز سے دور ہو جائے۔ تو یہی سبب ہے کہ انسان میں دنیا جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اپنا کاروبار یاد آنے لگتا ہے، یا پھر وہ کام یاد آ جاتا ہے جو وہ بھولا ہوا رہتا ہے، وہ چیز یاد آ جاتی ہے جو اس نے کہیں چھپا رکھا ہے یا پھر بھول گیا ہے، پھر اس کو مل نہیں رہی ہے۔ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہی ہم کو بہت ساری چیزیں یاد آ گئی ہیں۔ اور یہ قرآن مقدس کی آیت نمبر سورہ آل عمران کی 9 تھی، جس کا اگر آپ باوضو کے ساتھ ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کی کھوئی ہوئی چیز آپ کو مل جائے گی۔ اگر کسی شخص کے دانت میں درد ہو، وہ دانت کے درد سے پریشان ہو اور اس کو آرام نہ مل رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 23 کا ورد کرے۔ جس دانت یا داڑھ میں درد ہو اس کو انگلی سے دبا کر یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھے۔ یعنی اگر آپ کی اس دانت پہ درد ہے تو آپ کو اس طرح اس دانت کو دبا کر هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس کو 7 مرتبہ انگلی سے دبا کر اس جگہ پر اس دانت کو دبا کر پڑھے جہاں پر آپ کا درد ہو رہا ہو، تو انشاءاللہ آپ کا درد جاتا رہے گا۔ اگر کوئی چیز چوری ہو گئی ہو اور بہت قیمتی ہو، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چیز آپ کو واپس مل جائے، تو آپ کو سورہ طارق کی پوری صورت، جس دروازے سے چوری کا مال گیا ہو اس دروازے پر کھڑے ہو کر سورہ طارق روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ہر مال آپ کا واپس مل جائے گا، یا خواب میں چور کا پتہ چل جائے گا۔ والسماء والطارق، یہ اماں پارہ یعنی 30ویں پارے کی یہ آیت کریمہ ہے۔ پوری آیات کو آپ کو اس دروازے پہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے جس دروازے سے آپ کا مال چوری ہوا ہے۔ انشاءاللہ یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ رب العزت آپ کے مال کو واپس عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اسے چاہیے قرآن مقدس کی آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 47 یعنی لا فیہا غول
ولا هم عنها ينزفون کا ورد کرے۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اس آیات کو 5 مرتبہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرے تو انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیت کریمہ ہیں، اگر آپ اسے یاد کر لیں، نہیں یاد کر سکتے یہ کتاب بازار سے موصول ہے، آپ خرید لیں، اپنے پاس رکھیں۔ رات میں اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مل نہ رہا ہو، باوضو ہو کر ان آیت کریمہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کی پریشانیوں میں اللہ رب العزت کمی پیدا فرمائے گا اور آپ کے مرض میں آپ کو افاقہ عطا فرمائے گا۔ اگر کسی کو برے خواب آتے ہوں، یعنی کوئی رات میں سو نہ پاتا ہو، ڈر ڈر کے اڑ جاتا ہو، لوگوں کو ہم نے اکثر دیکھا کہ علماء کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور برے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں یا پھر اس سے پریشان ہو کر کچھ دعا، کچھ تعویذ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں کچھ ایسا طریقہ بتا دیے کہ میں رات میں سو نہیں پاتا ہوں، رات بھر جاگتا ہوں اور جب بھی نیند آتی ہے تو برے خواب سے ڈر کر میں بیدار ہو جاتا ہوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب۔ اگر کسی کو سونے کے بعد خواب میں برے برے خیالات اور وسوسے آتے ہوں تو سورہ علم نشرح کی پوری صورت سونے سے پہلے 9 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ برے خواب سے محفوظ رہے گا۔ ضروری یہ ہے کہ آپ کا جو مخارج ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو اس انداز میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو وہ یقینی فائدہ نہیں مل پائے گا جو آپ کو ملنا چاہیے۔ ایک شخص ایک بزرگان دین کے پاس گیا، اپنی تنگی کا سبب اس نے ظاہر کیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ مجھے کچھ دے دیں۔ تو انہوں نے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر کچھ دے دیا تو وہ انڈا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بی بی کے پاس گیا، کہا آج تو بہت ہی بہتر وظیفہ معلوم ہو گیا ہے، بہت جلد ہم مالا مال ہو جائیں گے۔ تو ملک آس پاس کے جتنے انڈے تھے وہ خرید لایا اور بیٹھ کے سورہ اخلاص سب پر پڑھنے لگا۔ 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، مسلسل پڑھتا چلا گیا۔ رات گزر گئے لیکن ایک انڈا بھی سونے میں تبدیل نہ ہوا۔ بڑا پریشان ہوا، کہا ان بزرگان دین نے 3 مرتبہ پڑھا تھا، اس کی نوعیت بدل گئی تھی، یہ معمولی انڈا سونے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، رات گزر گئی لیکن ایک انڈے پر بھی سونے کی تبدیلی نہ آئی۔ بھاگتا ہوا دوسرے دن پھر وہی بزرگان دین کے پاس گیا، کہا حضرت ایسی ایسی بات ہے۔ کہا تم نے تو ٹھیک ہے، تم نے تو جو پڑھا وہ پڑھا، کیا تمہاری پاس وہ زبان ہے جو زبان میرے پاس ہے، وہ اعمال تمہارے پاس ہے جو میرے پاس ہیں؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کا ورد کرے تو اس کے مخارج کا خاص خیال رکھے۔ اگر آپ اس جو یہ گرل لگی ہے اس کا میزرمنٹ آپ صحیح سے نہیں ناپیں گے تو کیا آپ اس کو صحیح سے فٹ کر پائیں گے، بنا پائیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے۔ محنت بھی کریں گے، جب فٹ کرنے جائیں گے تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ مقصد یہی ہے کہ آپ کسی بھی عمر میں ہوں، اگر آپ کے قرآن کے مخارج صحیح نہیں ہیں تو آپ اسے صحیح کریں، علماء کی بارگاہ میں جائیں، 10 منٹ 15 منٹ آپ روز دیں گے تو انشاءاللہ نورانی قاعدہ آپ یسرنا القرآن، یہ 2 چیز ایسی کتابیں ہیں جس کو مکمل صحیح قاری سے آپ نے پڑھ لیا تو آپ کے 90% مخارج درست ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے مخارج صحیح نہیں ہیں تو آپ 15 منٹ بس کسی بہتر قاری کے پاس اپنا وقت دیں اور ان سے یہ اپنے مخارج کو صحیح کریں تو انشاءاللہ آپ جو چیز پڑھیں گے اس میں آپ کو مزہ آئے گا اور اس کے اثرات بھی آپ کو دکھائی دیں گے کہ میں جو چیز کر رہا ہوں وہ چیز مجھے حاصل ہو رہی ہے، اور ایک لطف بھی آئے گا، ایک سکون آئے گا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم جب ثنا پڑھ رہے ہیں تو ثنا میں کس کی تعریف کر رہے ہیں تو ایک الگ لطف آتا ہے۔ نماز کو جہاں آدمی چھوٹی سورت پڑھ کر جلدی سے فارغ ہونا چاہتا ہے تو وہ 3 سورتوں کی جگہ
5 सूरतें पढ़ता है, अगर उसके पास वक्त होता है वो पूरी सूरतों को रिपीट कर देता है और अपनी नमाज को लंबी कर देता है। उलमाए कराम और बुजुर्गान दीन जिन्होंने अपनी नमाज़ों को इतना तवील कैसे कर दिया, उसका रीज़न यही है कि वो जब नमाज में खड़े होते थे तो अपने रब की बारगाह में उन्हें कामिल होने का यकीन होता था कि मुझे मेरा रब देख रहा है। और सबसे आला दर्जा ये है कि जब आप नमाज में खड़े हो तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ। सबसे अदना दर्जा ये है कि मैं अपने रब को, अपनी रब की बारगाह में खड़ा हूँ। तो ये वो आयत करीमा है। और कुछ आयत करीमा मैं आपको बता दूँ। किसी के नाफ टल गई हो यानी उखड़ गई हो, जब किसी की नाफ टल गई हो इस आयत को लिखकर नाफ पर बांधे तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। वो आयत करीमा सूरह बकरा की आयत नंबर 178 है। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा। ये आयत करीमा नाफ पर लिख कर बांधेंगे तो इंशाअल्लाह नाफ की दिक्कत से आपको जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आँखों की बीनाई कमज़ोर हो गई हो तो उसे चाहिए कि कुरान मुक़द्दस की सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 22 की तिलावत करे। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअक फ़बसरकल यौम हदीद। ये आयत करीमा हर नमाज के बाद इस आयत को 3 मरतबा पढ़कर उंगली पर दम करके आँखों पर लगाए तो इंशाअल्लाह आँखों में जो नुकसान होगा वो ख़त्म हो जाएगा और बसारत बढ़ जाएगी। ये चाहिए कि बस हम पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ें और अपने अमाल को बेहतर बनाएं, अपने किरदार को बेहतर बनाएं। आज हम मस्जिदों में भीड़ नहीं जमा कर पा रहे हैं लेकिन खुराफातों में बहुत भीड़ जमा कर रहे हैं। आप मुहर्रम के नाम पर देख लें, सड़कों पर कितनी भीड़ है, चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन मुअज्जिन दिन में 5 बार अज़ान देता है, हम मस्जिद नहीं जा पाते हैं। उसका सबब यही है कि हमने अपने आप को, अपने ईमान को इतना कमज़ोर कर रखा है कि हमें चाहिए कि जब मुअज्जिन अज़ान दे तो हमें फ़ौरन अपने रब की बारगाह में हाज़िर हो जाना चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए कि हमने ऐसी कौन सी ख़ता कर रखी है कि मुअज्जिन के 5 बार बुलाने पर भी हमारा रब हमें अपनी बारगाह में एक बार भी हाजिर होने की सआदत नहीं बख्शता है। ये बड़ी ज़िल्लत की बात है, रुसवाई की बात है कि किसी मोहल्ले में शादी होती है, अगर वो मोहल्ले वाला हमारा पड़ोसी हमें दावत नहीं देता है तो हमारे दिल में कितने रंज और मलाल पैदा हो जाते हैं। हम उनसे अपना ताल्लुकात ख़त्म कर देते हैं। आप सोचें कि रब के मान्य बंदा जब मुअज्जिन उसे 5 बार बुलाता है और रब हमें एक बार भी अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक नहीं देता है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अपने अमाल का मुहासबा करें कि हमसे कौन सी ऐसी ख़ता हो गई है कि हमें एक मर्तबा भी रब अपनी बारगाह में हाजिर होने की सआदत नहीं बख्शता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको रब की जानिब से जुमा की नमाज भी पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है, ईद बकरीद की नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम जब रात को बिस्तर पर जाएं तो अपने दिन भर के दिनचर्या पर गौर करें और देखें कि हमने कौन सा काम अच्छा किया, कौन सा काम गलत किया, किस काम से मेरा रब राज़ी होगा, किस काम से मेरा रब नाराज़ होगा। अगर आपका ये मामूल बन गया तो यकीनन आप एक दिन सोचेंगे, दूसरे दिन नेक काम नहीं कर पाएंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें, 6ठे दिन आप ज़रूर वो काम करने लगेंगे जब आप अपना मुहासबा करेंगे। जब इंसान अपनी गलतियों का मुहासबा करता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, नादिम होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिलों में तौबा की तौफीक मरहमत फरमा देता है। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने अमाल पर हिसाब करें, जायज़ा लें और उस पर नादिम हो, उस पर शर्मिंदा हो, तो यकीन जानिए अल्लाह के जानिब से हमें तौफीक मिलेगी और ऐसी तौफीक मिलेगी जैसा कि बुजुर्गान दीन ने हमें दिखाया कि तौबा का असली मकसद यही है कि जिस तरह गाय की थन से निकलने वाला दूध वापस उस थन में नहीं जा सकता है,
مسلمان کی توبہ بھی ایسی ہونا چاہیے، جب ایک بار وہ کسی چیز سے توبہ کر لے تو دوبارہ اس چیز کی طرف پھر نہ جائے۔ تو یہ کامل توبہ ہے، مکمل توبہ ہے، اور یہی توبہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقرب بنائے گی۔ تو اس کا آسان سا طریقہ علماء نے بتایا کہ ہم جب رات کے بستر پہ جائیں تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے اعمال کچھ دنوں بعد بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہمیں سب سے جو زیادہ قیمتی چیز ہے کہ ہمیں علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ وہ علماء جو دین سے قریب ہوں، جو دین کا درد رکھتے ہوں۔ آپ دن میں 10 منٹ 15 منٹ ضرور ان کے پاس بیٹھیں۔ اگر آپ ان کے پاس 10 سے 15 منٹ بیٹھیں گے تو یقینی طور پر آپ ان کے اعمال سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا دنچریہ کیسا ہے، وہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے رہتے ہیں۔ جب آپ ان کے اعمال کو دیکھیں گے، پھر جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو ضرور آپ اپنے اعمال کو بہتر کریں گے، اور یقینی طور پر آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی صحبت اختیار کریں۔ اور کچھ باتیں، لا علاج بیماری جسے ہو گئی ہو، جسے بالکل بھی دوا کا اثر نہ دکھتا ہو اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو، یہاں تک کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ بس آخری بات میں آپ کو بتا دوں، حضرت کی آمد ہو گئی ہے، اس کے بعد حضرت کا بیان ہوگا اور آپ سماعت فرمائیں گے کہ محرم الحرام ہمیں کس انداز میں منانا چاہیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جو لا علاج بیماری میں مستغرق ہو، اسے چاہیے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 ایسی بیماری جو سمجھ میں نہ آتی ہو یا لا علاج بیماری ہو، تو ہر مریض خود اس آیت کو کثرت سے پڑھا کرے، انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو اللہ رب العزت آپ کی لا علاج بیماری سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا اور اپنا رحم و کرم آپ پر نازل فرمائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہنے سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، اور ہم سب کو ماہ محرم کا احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنے اسلاف کی قربانیوں کا صحیح ضامن ہمیں عطا فرمائے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کا آج کیا حال بنا رکھا ہے۔ ابھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد